تم سن بھی رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس کی مسلسل خاموشی پر عنایا نے رک کر پوچھا۔ جی آپ کہیے، طلال نے نہایت نرم انداز میں کہا تو اس کی فرما برداری پر وہ مزید تپی۔ دیکھو، مجھے نہیں پتا کہ یہ جو تم شازمہ کے رشتہ کروانے کا جو ڈرامہ رچا رہے ہو اس کے پیچھے تمہاری کیا سازش ہے۔ ابا اور آپی کو تو نہ جانے تم پر اندھا اعتماد کیوں ہے، لیکن کان کھول کر سن لو، اگر اس مرتبہ تمہاری وجہ سے آپی کو کوئی بھی تکلیف پہنچی تو میں تم پر کیس کر دوں گی۔ ابا کی وجہ سے میں خاموش ہوں، لیکن مجھے ان دونوں کی طرح تم پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ عنایا شہادت کی انگلی اٹھائے اسے دھمکا رہی تھی۔ دل مسلسل نگاہوں کو گستاخی کرنے پر اکسا رہا تھا، لیکن دماغ اسے تنبیہ کر رہا تھا کہ صرف ایک نظر کی گستاخی اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ یہ دماغ پھر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ دل نے کہا، ایک لمحے کے دیدار سے آخر کیا حرج ہے؟ یہ آنکھیں تو جیسے صدیوں سے دیدار محبوب کی خواہش مند تھیں، اب اگر خوش نصیبی سے محبوب مقابل ہے تو کیا سود و زیاں دیکھنا۔ ان نگاہوں کا حق ہے کہ اس کی تشنگی کچھ تو کم ہو، دل کو حق ہے اسے کچھ تو قرار نصیب ہو، پھر چاہے دیدار کے بعد یہ دماغ دنیا کے کسی کام کے لائق نہ رہے۔ دل اور نگاہوں کو کچھ لمحے کے لیے سکون تو ملے گا، عاشق کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ محض دنیا دکھاوے کے لیے دل کے مقابلے میں دماغ کی سنے۔ اس دل کو تو سوائے محبوب کو کھونے کے ہر نقصان قبول ہے۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں ہمیشہ کی طرح جیت دل کی ہوئی تو طلال نے دھیرے دھیرے نگاہوں کو اٹھانا شروع کیا۔ دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بیتاب تھا۔ نگاہوں نے جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے دیدار کرنا چاہا، اور جیسے ہی وہ اپنی منزل تک پہنچی تو دل کا شور تھم سا گیا، ہوا ساکن ہو گئی اور مریض عشق اپنی ہی نظروں میں سرخ رو ہو گیا۔ عنایا اس وقت پیازی رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس تھی۔ پیازی رنگ کے دوپٹے کے ہالے میں اس کا گلاب سادہ چہرہ، جس میں بے رخی اور خفگی کی سرخی گھول دی گئی تھی۔ یہ تھا وہ ایک چہرہ جس کی وجہ سے وہ آج تک کتنے حسین و محجبین چہرے نظر انداز کرتا چلا آیا تھا۔ وہ بول بول کر شاید تھک چکی تھی اور اب سامنے بت بنے شخص کو خفگی سے دیکھنے لگی۔ اسے یہ شخص ہر احساس سے عاری محسوس ہونے لگا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ طلال کے اندر ایک جنگ چھڑ چکی ہے۔ وہ چند لمحے ہی اس کی طرف دیکھ سکا، اس کے بعد نظریں خود بخود جھکتی چلی گئیں۔ طلال حیدر، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر کبھی زندگی میں موسیٰ نے آپی کو تھوڑا سا بھی ہرٹ کیا تو اس کا حساب میں تم سے لوں گی۔ عنایا نے دھونس سے آخری لقمہ دیا۔ کیا پہلے کبھی کسی نے اتنے خوبصورت انداز میں اس کا نام پکارا تھا؟ کیا پہلے کبھی اسے اپنا نام اتنا دلکش لگا تھا؟ نہیں، آج تو اپنے ہی نام سے عشق ہو چلا ہے۔ آپ بے فکر رہیے، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا، نہایت ادب سے جواب دیا گیا۔ وہ ایک نظر اس کی جھکی نظروں کی طرف ڈال کر اندر بڑھ گئی اور طلال حیدر ایک حسین خواب سے جاگا۔ وہ تو اندر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے مزید تڑپ اس کے اندر جگا گئی۔ طلال باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی دلکش مسکراہٹ دیکھ کر گلستان کے پھول بھی شرمانے لگے۔ گل و لالا نے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا تم نے آج کے دن کا سب سے دلکش منظر دیکھا؟ اگر نہیں تو وہ سامنے دیکھو۔ کسی کی دل سے نکلی مسکراہٹ، اس کے تن من کا جھوم جھوم جانا، کسی کا چند لمحات میں ہی اپنی پوری زندگی جی لینا۔ آج بادل برسنے کو تیار تھے، باغ میں پھول لہلہاتے ہوئے خوشی سے رقصاں تھے، کوئل کی کوک جیسے دل میں ایک نئی امنگ پیدا کر رہی تھی۔ ایسے میں خواب کسی کیفیت میں موجود طلال حیدر کی دلکش مسکراہٹ مزید نکھرتی چلی جانے لگی۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 34۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔